بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم طریقہ جدیدہ کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ وجہن، کیا اس کا معنی ہے؟ چہرہ۔ وجہن کا معنی کیا ہے؟ چہرہ۔ چہرہ۔ وجہی، میرا چہرہ۔ میرا چہرہ۔ ٹھیک ہے، وجہی میرا چہرہ۔ میرا چہرہ۔ انفن، ناک۔ ناک۔ انفی، میری ناک۔ میری ناک۔ رأسن، سر۔ سر۔ رأسی، میرا سر۔ میرا سر۔ فمن، منہ۔ فمی، میرا منہ۔ لسان، زبان۔ زبان۔ لسانی، میری زبان۔ میری زبان۔ اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ میرا رب اللہ ہے۔ اللہ اللہ، ربی میرا رب، ربی میرا رب۔ یا اس کا معنی ہوتا ہے میری، میرا، میرے۔ ٹھیک ہے، اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ الاسلام دینی، میرا دین اسلام ہے۔ الاسلام اس کا معنی اسلام ہے۔ دینی، میرا دین۔ دینی، میرا دین، میرا دین اسلام ہے۔ الاسلام دینی، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ القرآن کتابی، میری کتاب قرآن ہے۔ القرآن اس کا معنی قرآن ہے۔ کتابی، میری کتاب، میری کتاب قرآن ہے۔ القرآن کتابی، میری کتاب قرآن ہے۔ محمد نبی جی، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ہیں۔ نبی جی، میرے نبی۔ ٹھیک ہے، نبی جی، میرے نبی۔ محمد، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ہیں۔ جب بھی حضور کا نام اسم گرامی آئے تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ہاں، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حضور کا نام آ جائے نا، جیسے آیات ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، اب یہاں کیونکہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ نام ہے حضور کا، تو آپ جو ہے وہ درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ پھر یہ تو قرآن میں ایک اضافہ کرنا ہوا۔ ہاں، اگر اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تو پھر آپ درود پاک، آپ کو درود پاک پڑھنا چاہیے پھر۔ ٹھیک ہے، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے الفاظ کے اندر جب حضور کا نام آئے تو پھر درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ بعض کا جو ہے وہ جب ختمشی پڑھتے ہیں تو اس میں آیت پڑھی جاتی ہے نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہاں بھی حضور کا نام آیا، ما کان محمد ابا احد، تو یہاں بھی بعض دیکھا کہ وہ ٹھہر جاتے ہیں اور یہاں پر ٹھہر کے درود پاک پڑھ کے پھر آگے پڑھتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ ہاں، سننے والے جو ہیں وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے والا وہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ تو قرآن میں اضافہ ہو جائے گا ایک طرح کا۔ سمجھا گئی؟ قرآن میں تو اضافہ نہیں نہ کر سکتے۔ ہاں، جب ترجمہ کریں گے، تفسیر کریں گے تو پھر درود پاک پڑھیں گے۔ تو محمد نبی جی، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ہیں۔ کیونکہ اب یہ قرآن نہیں تو اس لیے ہم درود پاک تو پڑھیں گے انشاءاللہ، تو پڑھنی چاہیے۔ الکعبۃ قبلتی، میرا قبلہ کعبہ ہے، میرا قبلہ کعبہ ہے۔ الکعبۃ کعبہ، قبلتی میرا قبلہ، میرا قبلہ کعبہ ہے۔ اسمی، میرا نام۔ اسمی، میرا نام۔ عبداللہ، عبداللہ ہے، میرا نام عبداللہ ہے۔ اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ ما کا معنی کیا، اسم نام، کا معنی تمہارا یا تیرا۔ ٹھیک ہے، کا معنی ہوتا ہے تیرا، تمہارا۔ سمجھ آ گئی؟ تو ما معنی کیا، اسم اس کا معنی نام، اور کا معنی تمہارا، تو کیا معنی بنے گا، مسمک، تمہارا نام
تمہارا نام کیا ہے. ویسے تھا ما اسمو کا، لیکن چونکہ یہ الف وصلی ہے جو ملانے سے گر جاتی ہے، اس لیے ما کی زبر کو سین کو دے دی. ٹھیک ہے، ما کو سین، میم کو سین سے ملا کے پڑھیں گے تو مس موکا بنے گا. ما اس موکا بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ الف وصلی ہے جو گر جاتی ہے. ٹھیک ہے، وصلی الف وہ ہوتی ہے جو گر جاتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گر جاتی ہے، اس لیے الف گر گئی تو ملا کے پڑھیں گے تو مسمو کا. تمہارا نام کیا ہے یا تیرا نام کیا ہے. تو ہاں جی، آپ سے سوال کرتا ہوں عبد الرحمن، مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے. آپ اس کو عربی میں اپنا جواب دیں، کیا نام ہے آپ کا. اسمی عبد الرحمن، اسمی عبد الرحمن، میرا نام عبد الرحمن ہے. ہاں جی، آپ جواب دیں، مسمو کا. اسمی ابو بکر. ہاں ماشاء اللہ، میرا اسمی ابو بکر، میرا نام ابو بکر ہے. مسمو کا، تیرا نام. تمہارا نام کیا ہے. اسمی عبد الرحمن، اسمی عبداللہ، اسمی ابو بکر، اسمی عمر، اسمی عثمان، اسمی علی، اسمی طلحہ، اسمی زبیر، جو بھی نام ہو وہ بتائیں گے. وجہن چہرہ، رأسن سر، انفن ناک، فمن منہ، لسان زبان، کتابن کتاب، اللہ اللہ، ربن رب، الاسلام اسلام، دین دین، القرآن قرآن، نبیشن نبی، الکعبۃ کعبہ، قبلۃ قبلہ، اسم نام. 25 کلمہ، 25 کلمات، یعنی 25 کلمات ہم نے پڑھ لیے. 50 منع 5 ہوتا ہے، واو منع اور 20 20، 5 اور 20 25 کلمتاً کلمات، 25 کلمات. ٹھیک ہے، 10 پیچھے پڑھے تھے ہم نے اور 15 اس میں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے. 25. ٹھیک ہے، 10 یہ پچھلے سبق میں اور 15 یہ، 10 اور 15 25. جی، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. کل انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ.